اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ حج اور آج اس کا ہم رکوع نمبر 4 دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 26 سے دیکھیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور حکم دے دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا اور میرے اس گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز کے راستوں سے پہنچتی ہوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک تو صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 بار ہوئی۔ ایک مرتبہ ملائکہ نے بنایا، دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے، تیسری بار حضرت شیش علیہ السلام نے، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار عمالقہ نے، چھٹی بار حارث جرہمی نے، ساتویں بار قریش کے مورث الاقصیٰ نے، آٹھویں بار قریش مکہ نے، نویں بار 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور 10ویں بار حجاج ثقفی نے 74 ہجری میں اس کو تعمیر کیا۔ اور اب اس وقت موجودہ تعمیر جو بیت اللہ کی ہے، یہ 11ویں صدی کے وسط میں ہوئی تھی، جس کا حال تاریخ حرمین مؤلفہ حضرت مولانا محمد مالک صاحب نے اس میں ان کی تصنیف میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مضمون نقل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، خدا کی پناہ کس قدر سخت وعید ہے۔ اب دین کے معاملے میں سستی اور کاہلی ٹال مٹول کرنے کا نتیجہ یہ کہ اب حج کے لیے تقریباً 20,000 نہیں، اب تو خیر بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے اور وہ حج اور عمرہ حج نہ کرے خاص طور سے، تو بے شک وہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو انسان کی جسمانی عبادت ہے، نماز اور روزہ، اس کے اندر مال اور صاحب نصاب ہونا اس کی قید نہیں ہے۔ ہر امیر غریب نے نماز کو ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور زکوٰۃ اور حج یہ صاحب نصاب پہ اللہ نے فرض کیا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا تو انہوں نے یہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے پورے سال گزرنے کے بعد 2.5%، کوئی بہت زیادہ نہیں، اللہ ہم سے 5%، 10% نہیں مانگ رہا، 2.5%، 2.5% بس، اور وہ بھی ایک سال گزر جائے تب تو، اور حج بھی کرنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے فرائض کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ترجمہ:
تاکہ اپنے فوائد کے لیے لوگ موجود ہوں، اور تاکہ ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ سو ان قربانی کے جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنے واجبات کو پورا کریں اور اس معمون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو یہاں پہ حج کے جو فوائد لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک نفع تو یہ ہے کہ مثلاً روئے زمین کے تمام اطراف کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور باہم میل جول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے طور طریقے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، دور دراز ملکوں کے صحیح حالات معلوم ہوتے ہیں، تجارتی فوائد اور تجربہ حاصل ہوتا ہے، قوت اجتماعیہ اور قوت دینیہ اور مساوات مذہبی کا مظاہرہ ہوتا ہے، جس بات پر کل دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق کرنا ہے۔ حج کے زمانے میں اس متبرک مقام میں یہ اتفاق بآسانی ہو سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے دینیہ، مثلاً لاکھوں خدا پرستوں کا ایک جگہ جمع ہو کے آسمانی سلطنت کا نمونہ دکھانا، ایک پر دوسرے کے انوار و برکات کا منعکس ہونا، تمام دنیا کو یہ دکھا دینا کہ اس روئے زمین پر ایک جماعت موحدین کی بھی ہے جو باہم مساوات کا عملی حامل ہے، جو ایک خدا کی پرستار اور ایک نبی کے پیروکار ہے۔ چونکہ اب یہاں پہ دیکھیں حج کی جو برکتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں آیت میں حج کے لیے آنے والوں کو آخرت کے منافع اور دنیاوی فائدے ملنے کا ذکر کرنے کے بعد قربانی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس لیے لوگ آئیں گے تاکہ یہ ایام مقررہ میں یعنی کہ 10، 11، 12 ذی الحج کو جو ایام قربانی ہیں ان میں قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر۔ ان دنوں میں بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ قربانی دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی۔ بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہیں کھانا چاہیے، اس کی اصلاح فرما دی گئی۔ امت محمدیہ کو حکم دیا کہ تم اپنی قربانی کے گوشت سے کھاؤ، دوستوں عزیزوں کو دو، مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ۔ پھر حج میں قربانی کے بعد کے احکام بتائے گئے۔ حاجی جب سے احرام باندھ کر لبیک کہنا شروع کرتے ہیں تو حجامت نہیں کرواتے، ناخن نہیں تراشتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، کوئی خوشبو والی چیز نہیں استعمال کرتے، بدن پر میل اور گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، مگر زیادہ میل دل یعنی کہ دل کی جو میل ہے وہ صاف انسان کی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ خانہ کعبہ کے لیے جو لفظ عتیق استعمال ہوا، عتیق عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم، دوسرے آزاد، جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، اور تیسرے مکرم اور معزز بیت اللہ پر۔ یہ تینوں ہی معنی صادق آتے ہیں۔ چونکہ اس سے قدیم کوئی عبادت خانہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اس کو عتیق کہا گیا۔ پھر کوئی بیرونی بادشاہ کعبے پہ تسلط نہ کر سکا اور آج تک یہ عبادت خانہ آزاد رہا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا خدا نے اس کو تباہ کر دیا، جیسے اصحاب فیل کا واقعہ۔ اس لیے بھی عتیق ہے اس کو کہا گیا۔ اور اس کے اعزاز و اکرام کا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر مسلمان کہیں بھی نماز پڑھتا ہے تو اسی کی جانب چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزوار۔ ترجمہ، یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقت کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے زیادہ نزدیک بہتر ہے، اور ان مخصوص چوپایوں کو بے استثناء ان کے جو تم پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اس طور سے کہ اللہ ہی کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا پڑا پرندہ
پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر ٹپکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت میں وجتنبو قول الزوار جو آیا یعنی جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، الفاظ عام ہے اور اس میں ہر جھوٹی بات زبان سے نکالنا یا جھوٹی شہادت دینا داخل ہے، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ فرمایا کہ اس سے خاص طور پر ارشاد مشرکین کے ان باطل عقائد اور احکام رسوم کی طرف جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کسی کو حصے دار بنانا، وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جسے یہاں منع فرمایا گیا۔ اور پھر جہاں مثال سے یعنی شرک کو برائی سمجھانا مقصود ہے کہ مشرک در حقیقت مردہ ہوتا ہے، اس کی عقل فطری فنا ہو جاتی ہے، اس کی اخلاقی اور اصلاحی قوتیں تباہ ہو جاتی ہیں، شہوت اور غضب کے مردار خوار پرندے اس کی تمام اندرونی بیرونی صلاحیتوں کو کھا لیتے ہیں۔ چونکہ اس کا اعتماد اور رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے سکون قلب اور اطمینان اس کو نصیب نہیں ہوتا، اور در حقیقت سکون اور اطمینان ہی قلبی زندگی ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور معجزانہ کلام کو دیکھیں کہ شرک کے مقابلے میں حنفاء للہ ایک اللہ کے ہو کر رہو فرمایا۔ یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمانوں کے پیش نظر محض ذات الہی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے، اور اللہ کے معاملے میں اس کو تمام باطل تعلقات توڑ کر اور سب سے منہ موڑ کر صرف خدائے ذوالجلال سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اگلی دو آیات کو دیکھیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلہ الی البیت العتیق۔ یہ بات بھی ہو چکی کہ جو شخص دین خداوندی کے ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر اس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت العتیق کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہدی کی اہمیت ہے، قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں، اور قربانی کے جانوروں کو عرب میں اپنے ساتھ کعبہ میں لایا کرتے تھے، ایسے جانوروں کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ان جانوروں کی نسبت فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان سے فوائد حاصل کر سکتے ہو، مثلا سواری کرو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت تک کہ ان کو ہدی نہ بنائیں۔ جب قربانی کے لیے ہدی بننے کے بعد اس قسم کا انتقاء ان جانوروں سے بدون شدید ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ مثلا اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا، خود پیدل چل رہا ہے اور سواری کے لیے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو ایسی مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ جب ان کو قربانی کا جانور بنا لیں تو اس کا عظیم الشان آخروی فائدہ یہی ہے کہ کعبہ کے پاس جس سے مراد سارا حرم ہے لے جا کر اس کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ تو یہاں پر اس چوتھے رکوع سے ریلیٹڈ 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ آیت نمبر 26۔ دوسرا سوال ہے حج کے فوائد تحریر کریں، آیت نمبر 28، 29۔ تیسرا سوال ہے قول الزوار کی وضاحت کریں، آیت نمبر 30۔ چوتھا سوال ہے حج میں قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں، اور پانچواں سوال ہے ہدی کی اہمیت تحریر کریں، آیت نمبر 33۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اس گھر کی عزت و کرامت، بزرگی اور بڑائی کو اور زیادہ بڑھا دیں، اور اس گھر پر حاضر ہونے والوں کو عزت اور اکرام نصیب فرما دیں۔ یا اللہ اپنے گھر کی حاضری کا شرف ہم سب کو نصیب فرما، اور حج بیت اللہ کی دولت ہم سب کو عطا فرما۔ جن بھائیوں نے حج بیت اللہ کر لیا، خواتین نے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مقبول اور حج مبرور بنا دے، اور جن پر یہ فریضہ حج عائد ہے ان کو اس فرض کو ادا کرنے کی میرے مالک توفیق نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک حج بیت اللہ کے دینی دنیاوی فوائد سے امت مسلمہ کو مالا مال فرما دیجئے، اور اس اجتماع کی برکت سے عالم اسلام کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرما دیجئے۔
یا اللہ اپنے خاص تجلیات اور انوارات کے مرکز بیت اللہ شریف پر حاضری دینے والوں کی دعاؤں کی برکت سے عالم اسلام کو عزت عطا فرما، اتفاق عطا فرما، دشمنان دین اسلام سے جہاد کا عزم حقیقی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔